گزشتہ 5 سالوں کی محنت بہت ہی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے اور 4000 سے زائد شادیوں کا اہتمام بھی ہوا ہے، اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت ہی خوشگوار زندگی گزار بھی رہے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ایم ڈی ایف اور سیاست نے سبھی فیکلٹیز کے رشتوں کے بجائے اس کو توڑتے ہوئے 2 پروگرام کے تحت، جیسا آج انجینئرنگ اور گریجویٹس لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کا اہتمام ہو رہا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ جس جستجو کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کرے اور اس کو قبول کرے۔ شادی آج جب ہم دیکھ رہے ہیں تو 2 طریقے کی شادی ہے۔ ایک شادی جو اسراف کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسری شادی اسراف کے بغیر ہوتی ہے۔ شادی ہونا چاہیے 1 دن کی، اور دوسرے دن کوئی ریسیپشن ہو سکتا ہے جو دولہے کی جانب سے ہو، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے گھر میں 2-4 لڑکیاں ہو اور وہ شخص پہلے ہی شادی میں خرچدار بن جائے تو اس کی دوسری 2 شادیوں کا کون اہتمام کرے گا؟ آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ شادی کو اپنی طاقت، اپنی دولت کا دکھاوا کے طور پر پیش کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے لوگ سکندرآباد جا کر وہاں پر بڑے بڑے شادی خانوں میں شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو بیچ کی دیوار نکال کر 2 شادی خانوں کو ملا کر بھی شادی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اسراف ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاشی طور پر اگر مسلمان پست ہو جائیں تو مسلم دشمن قوتوں کو بڑی تقویت مل جائے گی اس سے، اور سارا صرفہ آپ کا شادی پر خرچ ہو۔ میں خاص طور پر دولہے والوں سے جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں وہی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دلہن والوں پر اصرار نہ کریں۔ پہلی چیز یہ کہ جہیز کا اصرار، دوسری چیز گھوڑے جوڑے کی رقم، اور تیسرے بڑے شادی خانے میں شادی کا اہتمام۔ یہ جو 3 مطالبات ہیں اس کی وجہ سے آج متوسط طبقہ بہت پریشان ہے۔ غریب پھر بھی اپنے گھر کے سامنے ڈیرا ڈال کر شادی کر لیتا ہے، امیر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں دولت کی کتنی طاقت ہے، اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے اپنے بیٹا اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن بار کس پر پڑتا ہے؟ بیٹی کے ماں باپ پر۔ اسی لیے میں نے ترک کر دیا ہے، میں بڑی مشکل سے حالانکہ روزانہ تقریباً 4-5 دعوت نامے مجھے آتے ہیں، لیکن میں کسی شادی میں شریک نہیں ہوتا، اور ضرورت پڑے اور کوئی پابندی لاحق ہو تو میں ولیمے کی دعوت میں شریک ہوتا ہوں۔ شادی کی دعوت کو آج کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ٹی آر ایس میں ہے، کوئی بی جے پی میں ہے،
کوئی اور کانگریس میں ہے، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ زیر سرپرستی چندر شیکھر راؤ کدھر سے آ گئے؟ تیلگو دیشم کی جاتی کہ کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں زیر سرپرستی چندر بابو نائیڈو. تو یہ جو طریقہ بنا ہے، کل کے دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رخے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دیا جائے. نعوذ باللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاپلوسی کا یہ عالم ہے کہ کس طرح اپنے قائد کو خوش کریں اور کس طرح اپنی دولت کا برم اپنے دوست احباب، اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں لڑکیاں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں، مرد بچے تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نیک فعال بات ہے کہ بچیوں کی تعلیم اور بچیوں کے ایجوکیشن سے یقیناً اسلام کی سربلندی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ قوم آج تعلیم کے میدان میں پیچھے ضرور ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے اسکالرشپس کی وجہ سے یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم تعلیم کو حاصل کریں. لیکن ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ 3 وقت کے کھانے کی جگہ 2 وقت کھانے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے اپنے گھر پر کمپیوٹر کا انتظام کریں. اس لیے کہ آج زندگی میں کمپیوٹر اتنا لازم ہے کہ جس طرح اگر انسان کی سانس لینے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو موت واقع ہوتی ہے. اور آج اگر کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی نوجوان، کوئی خاتون، کوئی بچی کمپیوٹر سے اگر نابلد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں. آج بے حد ضروری ہے. مجھے بھی کمپیوٹر چلانا سیکھنا پڑا، لیکن چونکہ مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا میں حاصل نہیں کر سکتا تھا. لیکن امریکہ میں میری جو نواسی ہے، جو 11 سال کی ہے، اس نے کہا کہ آپ ہٹیے، میں کمپیوٹر چلا کے نکالوں. تو یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے. آج آپ کے شادی کے بعد آپ کی بیٹی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جائے، ہو سکتا ہے کہ دبئی جائے، ہو سکتا ہے کہ امریکہ جائے، تو اس لڑکی کو اور اس لڑکے کو 3 زبانیں سیکھنا لازمی. ریاست کی زبان تیلگو ہے، وہ سیکھنا ضروری ہے. انٹرنیشنل زبان انگریزی ہے، وہ سیکھنا ضروری ہے. مادری زبان آپ کی ماں کی زبان ہے. آپ ماں کو جتنا چاہتے ہیں، اگر اردو زبان کو بھی اتنا چاہیں گے تو یہ اردو زبان اس دنیا سے ختم ہونے والی نہیں ہے. میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیاست کے ویب سائٹ پر 345 ممالک سے اور 3500 شہروں سے تقریباً 18 لاکھ لوگ سیاست کو انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ اپنے شہر سے، اپنے ملک سے اپنے آپ کا ضبط قائم کرنے کے لیے سیاست پر جو میٹریمونیل کا پروگرام چلتا ہے MDF کی جانب سے، تو اس میں بھی جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کامیاب رشتے ہوتے ہیں. جس کی وجہ سے آج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی ایسے رشتے طے ہو رہے ہیں جس کی ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن بعض اوقات پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی سیاست کے میٹریمونیل سے رشتے طے ہو رہے ہیں. تو میں آپ سبھی حضرات سے، خاص طور پر ہماری بہنوں سے
یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے دولہے بلکہ یہ طے کر لیں کہ جو سیدھی سادی شادی کرے گا ہم اس کو اپنی لڑکی دیں گے، اس لیے کہ آپ ایک تعلیم یافتہ تحفہ دے رہے ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ تحفے کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیم یافتہ تحفہ آپ پیش کریں اس کو جو اس کے قابل نہیں۔ ایک سردار گردوارے میں شادی کرتا ہے، بہت ہی سیدھی سادی۔ ایک ہندو عام طور سے جو دولت مند ہندو ہے وہ بھی ہماری نقل کر رہے ہیں، لیکن جو ہندو کی شادی ہوتی وہ بھی ایک ناریل کے پتوں سے بنا منڈپ پہ وہ لوگ شادی کرتے ہیں اور معمولی سے کھانا کھلا کر وہ اپنی شادی کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ کرسچنز اپنی شادی چرچ میں کرتے ہیں، وہاں کھانا دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ آج شادی کے اہتمام کے ساتھ ہی اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ کس طرح کا مینو پیش کیا جائے۔ آج کل ہزار 1500 روپے فی کس کے حساب سے مینو طے ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں شادی ہو۔ کل ہی ایک شادی ہوئی ہے، مسجد سے دلہن نکاح کے بعد دولہے کے گھر چلے گئی۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ مسلمان دنیا کی سب سے متمول قوم بن سکتی ہے۔ آج شادیوں میں جو اسراف ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی معاشیت کو خراب کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کو کس طرح اس کی مخالفت کی جائے، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے، اور اس پر غور کرتے ہوئے ہم کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر آپ کو رشتے طے کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی کے تحت سیاست نے یہ پروگرام کو شروع کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سیاست کی اس تحریک کو کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے، اور کل کے دن یہ موقع نہ ملے کہ اب ہو سکتا ہے کہ شادی خانے والے زاہد علی خان کے مخالف ہو سکتے ہیں، شادی خانے پھول والے زاہد علی خان کے مخالف، کتنے پھول۔ ایک شادی میں تقریباً 1,00,000 روپے کے اسٹیج تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ کیوں برباد ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بچت ہم کر سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت انشاءاللہ بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گی، اور ہم اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب زندگی بھی گزار سکتی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب کو پیش کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو، اور وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے رشتے طے کرنے میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔